وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. چلو فوراً نہیں ہوں گے, جلسہ کر لیں گے, 2-4-5 دن کی حفاظتی ضمانت مل جائے گی, لیکن اس کے بعد گرفتار ہو جاتے ہیں. دوسری صورت پاسبلٹی ہے, پروبیبلٹی ہے. تو گرفتاری کی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین تحریک انصاف کا ایک سمپتھیز کا, ایک فضول کا ایک ووٹ اور ایک جناب کنسپٹ اور ایک سوسائٹی کے اندر امیج ڈیولپ ہوا ہے, وہ اس کو کاؤنٹر کریں گے. اگر خدا نخواستہ جیل چلے جاتے ہیں, جیل کاٹتے ہیں, تو ایک بیلنس, ایک لیول پلینگ فیلڈ, جس کا لفظ بار بار یوز کیا جاتا ہے پچھلے 6 سالوں سے 7 سالوں سے اس ملک کی سیاست میں, پھر پراپر لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی. اتھے دا چیئرمین بھی اندر تو اتھے دا چیئرمین بھی اندر, ادھر کا بانی بھی اندر تو ادھر کا بانی بھی اندر, ٹھیک ہے. اور پھر نون لیگ اس کو کیش کرائے, نون لیگ پھر پبلک کے اندر بتائے کہ کلا عمران چیئرمین تحریک انصاف ہی اندر نہیں ہے, ساڈا جناب چیئرمین بھی جناب ہمارا بھی اندر ہے, اور ہم نے بھی فلاں فلاں. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دو صورتوں میں نون لیگ کا بھی فائدہ ہے اور شریف فیملی کا بھی فائدہ ہے. دونوں نیبرز تو نہیں بن جائیں گے جیل میں سر؟ ایسا نہ ہو کہ چیئرمین تحریک انصاف اور نواز شریف کا سیل آس پاس ساتھ میں ہو. وہ کہتے ہیں نا, کیس جنگل میں اکیلا ہے اسے جانے دو, خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے دیوانے دو. تو ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کا کنسپٹ کہ چلو اندر بیٹھ کے اور سوچو کہ بھائی جان نے کیتا کی یہ اتنی نفرت کی سیاست کیوں گرم کی, اتنی ایجیٹیشنل پالیٹکس کیوں گرم کی, اتنی مارا ماری کی سیاست کیوں گرم کی, اتنی طائف الملوکی کی سیاست کیوں گرم کی, اتنی چھینا چھپٹی کی سیاست کیوں گرم کی. ذرا دونوں بیٹھ جائیں, یہ تو آپ سوچ جلدی رہے سے ہیں کہ وہ تشفی سے سر جناب اوکے اینالیسس کر لیں, اس کے بعد باہر آن گے تو بندے تو پتر بن کے آ رہے ہیں. اس ملک میں منیر کا شعر ہے, منیر نیازی صاحب کا, منیر اس ملک پہ آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو یہ ہمارے معاملات ہیں. ہمارے چین کے دورے پہ گئے ہیں, لیکن وزیر اعظم وہاں جہاں سعودی عربیہ کے بعد جانا تھا نواز شریف صاحب نے, وہاں کاکڑ صاحب موجود ہیں, اور جو قطر جانا تھا قطر کے چیف آ کے یہاں کے چیف سے مل گئے ہیں, اور میاں صاحب بیٹھے ہیں, ان سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ظاہر ہے جو ابھی میاں صاحب کی باری نہیں آئی ہے, لیکن میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے اس پر بات کرتے ہیں. اور ظاہر ہے خبیر صاحب کی بڑی وکٹری ہے استحکام پاکستان کے لیے, وہ تو اس کو وکٹری لے رہی ہے, تو ذرا معلوم کرتے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہیں. جی چوہان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے فیاض الحسن چوہان صاحب, کیا آپ نے یہ سوال کیا فاروق حبیب سے کہ 27 ستمبر تک بھائی آپ تو ٹویٹ کر رہے تھے, یہ آپ کو کیا بنی کہ آپ کو اچانک سے ساری برائیاں ان کی صاف شفاف دکھنے لگی, کوئی چشمہ بدلا انہوں نے, کوئی لینس آپ نے ان کو نیا دیا, کس طرح سے یہ چیزیں بدل گئی اور آپ کیسے بھول گئے؟ آپ کی تو میموری کافی اچھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں فاروق حبیب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ دیر آئے درست آئے کہ عین مترادف. ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے کہ ایک طرف اپنی عزت ہے, ایک طرف ریاست کی اور پاکستان کی عزت کا سوال تھا. تو اپنی عزت اگر وقتی طور پہ پی ٹی آئی کے کارکنان یا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو جناب وہ دجالی جناب وہ سارے جناب وہ ایکٹیوسٹ جو بیٹھے سارا دن ماں بہن کو بھی گالی دیتے ہیں اگر وہ خان کے خلاف بات کریں, چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف بات کریں, ایک تو ان سے عزت بچانا مقصود مقصود تھا اور مطلوب اور مقصود, دوسری طرف یہ تھا کہ پاکستان کی عزت بچائی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق حبیب نے پاکستان کی عزت بچانے کے لیے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, دیر سے فیصلہ کیا ہے لیکن ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اور پھر جو باتیں اس نے کی ہیں, میں نے اس کے بعد اپنے ٹکٹس میں نے چلوائے تھے, میں نے آج شام کے 2-3 کوشچن پوچھے ہیں. عثمان ڈار صاحب بھی جب آئے تھے تو میں نے پوچھا تھا, اور اب ان کے آنے پہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ 12 مئی کو جب چیئرمین تحریک انصاف رہا ہوئے تھے تو 14 مئی شام 6:30 بجے انہوں نے پہلی قائدین کی ترجمانوں کی میٹنگ رکھی تھی, پہلی میٹنگ رہا ہونے کے بعد. اس میں بھی تھا, فاروق حبیب بھی تھا, عثمان ڈار بھی تھے. میں نے 3 کوشچن عثمان ڈار صاحب کو بھی کہے تھے کہ وہ عوام کو اس چیز کی آگہی دیں, اور اب میں فاروق حبیب صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, اور مجھے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ لازمی اب اگلے کچھ شوز کے اندر اس چیز کو کلیئر کریں گے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے میٹنگ ابھی بسم اللہ پوری نہیں ہونے دی تھی, تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ کسی بندے نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرنی. پہلی انسٹرکشن یہ دی. دوسری انسٹرکشن یہ دی تھی کہ بات بالکل کان کھول کے سن لو, بھوٹوں والے اور فوج والے پسپا ہو گئے ہیں, بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. بس 5 سے 7 دنوں کے اندر پاکستان میں ریولوشن اور انقلاب آنے والا ہے. تیسری چیز انہوں نے کہی تھی, عاطف خان کو اور تیمور جھگڑا دونوں تھے بیٹ میٹنگ میں, ان کو مخاطب کر کے کہ تیمور اور عاطف تم ابھی ٹویٹ کرو اور سارے کے پی کے قائدین کو وہ ٹویٹ کریں کہ کل سے ہم مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر
مظاہرے شروع کر رہے ہیں، اور تمہیں کل سے مظاہرے شروع کرنے ہیں. یہ تین چیزیں. اور جو آخری چیز مولانا فضل الرحمان والی وہ بڑی الارمنگ تھی کہ ابھی 9 مئی کو آپ نے پوری ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کر کے پوری ملک کی چولیں ہلا دی، اور اب تم گلی گلی محلے محلے میں مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے رکھوا کر خانہ جنگی کرواؤ گے. وہی عرب ریاستوں والا ایجنڈا عالمی طاقتوں کا، جس طرح عرب ریاستیں شام، یمن، لبنان، عراق سارے تباہ و برباد ہوئے ہیں، اردن. اسی طریقے سے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا ایجنڈا کہ گلی گلی محلے محلے میں خوریزی ہو، فرقہ پرستی کے نام پہ، سیاسی فرقے کے نام پہ، مارا ماری کے نام پہ. تو میں فاروق حبیب صاحب سے میں نے گزارش یہ کی ہے آج شام کو ان کو ویلکم کہتے ہوئے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں اس کی بھی کم از کم آپ نے گواہی دینی ہے کہ کس انداز سے چیئرمین تحریک انصاف پاکستان کے اندر فساد فی الارض کی تحریک 9 مئی کے بعد بھی جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن پھر وہ ناکام ہوتے گئے، لوگوں کو آگے ہی ہوتی گئی. اور جو فاروق حبیب صاحب نے انکشافات کیے میں تو پچھلے 5 ماہ سے مسلسل کر رہا ہوں. اور میں ایک بات کہوں گا کہ جو باتیں 5 ماہ سے میں کر رہا ہوں، عثمان ڈار صاحب، صداقت عباسی اور فاروق حبیب آج انہوں نے اس کے اوپر جناب سب پہ مہر لگا دی ہے، اور ہر آنے والا دن ثابت کرے گا. ابھی شیخ رشید صاحب بھی آئیں گے، ابھی حسان نیازی صاحب بھی آئیں گے، ابھی سر حماد اظہر ڈار صاحب اور بھی آئیں گے. عباسی صاحب، ڈار صاحب، عباسی صاحب اور حبیب صاحب تینوں ہی غائب ہو گئے، تینوں کے ایف آئی آر کٹ گئی، تینوں کی فیملیز کو نہیں تھے، اینکر کے گھر پہنچ گئے، دوسرے چینل پہ لائے گئے، اور تیسرے آج خود اپنی مرضی سے اوور کانفیڈنٹ، اوور ایکٹنگ کر رہے تھے. تو کیا تینوں کو ایک ہی سب میں رکھتے ہیں یا الگ الگ ٹریٹ کیا ان کو؟ دیکھیں بات سنیں، اس پہ بڑا سوال و جواب ہوتا ہے. جی فلاں کامران شاہد کے پاس سے کہاں نمودار ہو گیا، فلاں عادل شاہ زیب کے پاس سے کہاں ہو گیا، فلاں استحکام پاکستان پارٹی کی. اور بھائی یہ ایشوز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب پس پس چلے گئے کہ جو اصل ایشو پاکستان اور ریاست پاکستان کو بچانا، اور اسپیشلی اس فتنے کو، تحریک فساد فی الارض کا جو فتنہ سٹارٹ ہوا ہے اس ملک میں، جو بظاہراً امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ سے شروع ہو کر پھر جناب فوج کے اور ریاستی اداروں کے کچھ سربراہوں کے خلاف ہوتے ہوئے اینڈ میں آ کے پوری کی پوری فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاست کے خلاف جناب جنگ اور فساد کے اوپر جناب جا کے ختم ہوا. اس فتنے اور اس فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جو رائٹ اور لیفٹ ہینڈ تھے چیئرمین تحریک انصاف کے، ان کے حوالے سے لوگوں کے سامنے ان کو لایا جائے، اور تاکہ وہ بتائیں کہ کیا کیا ہوتا رہا اور ہونا. ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بھی سن لیں. بچے کو پتا ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پچھلے پونے 2 سال کی ایک ایک کہانی ان کے ٹیسٹ پہ ہے. پھر کوئی پھنڈا نہیں کریں گے، پھر کوئی چلو پنجا نہیں کریں گے. مطلب آپ جیل میں ہی بیٹھ کے سراخوں کے پیچھے ہی فیصلے ایسے ہوتے ہیں. فری آپ کا جوان صاحب وقفہ لینے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے.